حسین خوشبخت ہم دل کی حسین مبتلا خوشبخت ہم دل کی حسین مبتلا سر ہر سبن شاعر شہیدوں سنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد. آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت. ناظرین، خاموشی کے بعد بڑے طوفان کا خطرہ. زرداری اور نواز شریف کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے استعفی بم مارا تھا عمران خان کی حکومت پر، لیکن اس کا کیا ہوا؟ بڑا چور ہے. پھر اگلی بات کہ اعتزاز احسن صاحب نے تبصرہ فرمایا بڑا دلچسپ سا عمران خان پر، اور دوسری جانب فواد چودھری نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے. یہ سب ماجرا کیا ہے؟ یہ سب کہانیاں کیا ہیں؟ پس آئینہ کیا ہے؟ اور سر آئینہ کیا ہے؟ سر آئینہ جو کچھ ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں. پس آئینہ کیا ہے؟ وہ راز کی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئی این کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں. جی ناظرین، خاموشی کے بعد بڑے طوفان کا خطرہ. اور یہ ہوتا ہے ہمیشہ جب خاموشی ہوتی ہے، لیکن موجودہ خاموشی جو ہے اس کی وجہ ہے. موجودہ خاموشی جو سیاست میں آپ کو نظر آئی وہ عشر محرم الحرام، غم ہے کہ دن ہے. امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے عشرہ منایا جا رہا ہے، اور اب آخری تاریخ ہے، یعنی آج 9 محرم الحرام، اور پھر 10 محرم الحرام عشرہ ختم ہو جائے گا. لیکن غم تو منایا جاتا ہے، ہر شخص اپنے انداز سے مناتا ہے. اس غم کے صورتحال میں جو سیاسی سرگرمیاں تھیں وہ پس پوچھ چلی گئی، اور تھوڑا سا احترام محرم میں بھی. بہرحال جو لوگ احترام کرتے ہیں بہت اچھی بات کرتے ہیں، اور احترام ہونا چاہیے کیونکہ خاص دن ہے. چلتے ہیں سیاسی باتوں کی طرف. سیاسی بات یہ ہے کہ سیاست ہو رہی ہے لیکن پس پردہ ہو رہی ہے، اور پس پردہ جو ہو رہی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں چونکہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، اور مریم کے چاچو خوش ہیں کہ بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے معاملات حل کر لیے، اپنا ٹائم ٹینور پورا کر لیا، اور اب وہ گھر جانے کی تیاری کر رہے ہیں. پھر الیکشن میں پھر انہوں نے کہا کہ جناب چوتھی بار وزیر اعظم میرا قائد بنے گا نواز شریف. لیکن بات وہی جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ شہباز شریف کے اور امپائرز کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور بطور اگر گواہی میں پیش کروں تو ہمارے ایک دوست ہیں جن کو میں کہتا ہوں بٹوں میں دانشور ہوئے ہیں، گوہر بٹ. وہ کہتے ہیں پاجی اس سے تعلقات نے ٹچ بٹنا دی جوڑی، اوپر کون نیچے کون، نیچے کون اوپر کون، یہ کوئی بات نہیں، ٹچ بٹنا دی جوڑی کیونکہ اکٹھے. اچھا بہرحال وہ اپنی جگہ ہے، اور ظاہر ہے انہیں سرو کیا، یہ ان کے تعلقات ہے، یہ کیمسٹری مل گئی. صبح سالار بھی جو چاہتے ہیں معاشی صورتحال کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، وزیر اعظم بھی یہ چاہتے ہیں. وزیر اعظم صاحب جو لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں، سابق وزیر اعظم جو تھے وہ کٹے وچھیاں گاواں مجھاں وہ بانٹتے رہے، انڈے مرغی دیتے رہے لوگوں کو. فرق جو ہے وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کا کیا فرق ہے کیا نہیں، کیونکہ یہ تو چور ڈاکو ہیں. یہ جو لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں اس پہ رائے موجود ہے کہ یہ لٹیرے، لیکن نہ وہ فیصلے کر چکے سزائیں دلا سکے، نہ یہ فیصلے کر چکے سزائیں دلا چکے. کچھ سزائیں دینی ہیں عدالتوں نے، اور عدالت کا کارنامہ آپ نے دیکھا کہ ایک جج صاحب کی گھر میں کام کرنے والی نوکرانی تشدد کا نشانہ بن کے زندگی کی بازی ہار گئی، اور کسی نے کچھ نہیں کیتا. پاجی جج صاحب بھی صلح سمجھوتا کرتے رہے کہ وہ غریب پارٹی تھی. ہمارا نظام انصاف جو ہے وہ غریبوں کے لیے الگ ہے، امیروں کے لیے الگ ہے. کہتے سب ہے، عمران خان صاحب بھی کہتے تھے انصاف دلائیں گے، لیکن وہ بھی نہیں کر سکے. یکساں انصاف نہیں مل سکا. جب تک نہیں ہوگا جب تک ہمارے تمام قومی ادارے، پارلیمنٹ سے لے کے الیکشن کمیشن لے کے عدلیہ، سب جب تک سارے ادارے جو ہیں مستحکم نہیں ہوں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمنٹ مستحکم ہو. بہرحال آگے چلتے ہیں. تو یہ معاملات جو ہیں ابھی یہ خاموشی کی جو ہے خاموش نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک طوفان ہے. اور ایک طوفان وہ ہے جو دریاؤں میں آیا ہوا. وہ میں نے بہت عرصے سے بار بار کہہ رہا ہوں، 6 ماہ سے کہہ رہا ہوں
کہ بارشیں زیادہ ہوگی، محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے، اور معاملات جو ہے الیکشن پہ اسٹے اللہ میں ہمیں دے سکتا ہے. یہ عدالتیں تو کسی کام کی ہے ہی نہیں، یہ تو اپنی مرضی کے اسٹے دیتی ہیں نا. تو اللہ میں کی طرف سے آتا ہوا لگ رہا ہے، اس لیے کہ اس وقت جو اب تک نقصان کر چکا ہے سیلاب، اس میں 250 لوگ جو ہیں وہ مر چکے ہیں، اور 67 لوگ جو ہیں وہ صرف پنجاب کے ہیں، 20 جو ہیں وہ سندھ کے ہیں، اسی طرح مختلف جگہوں کے ہیں سارا کچھ. لیکن بہرحال نقصان ہے، مال مویشی کا بھی بڑا نقصان ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے. مطلب سینکڑوں لوگ جو ہیں اس میں زخمی بھی ہیں ابھی، اور بہت نقصان ہو چکا ہے. اور مزید محکمہ موسمیات کی اطلاع ہے کہ ابھی بارشیں ہونی ہیں، ابھی اصل بارشیں ہونی ہیں، پھر کیا بنے گا جناب. اور بھارت نے بھی پانی چھوڑا ہوا ہے. بہرحال وہ طوفان اپنی جگہ، لیکن یہ سیاسی طوفان جو یہ بھی تھما ہوا ہے، لیکن اس کا رزلٹ اس لیے نکلے گا اور بڑا طوفان آنے کا خطرہ ہے. اس لیے ہے کہ ابھی تک جو 2 بڑے سیاستدان ہیں، اور خاص طور پہ اتحادی جماعت حکومت کے جو اہم رہنما ہیں، ان تینوں میں ابھی تک جو ہے ٹریکا جو ہے وہ کسی ایک رائے پہ نہیں پہنچ سکا کہ کس کو نگران وزیر اعظم بنانا ہے. تاہم یہ طے ہے کہ نہیں، ٹیکنوکریٹ نہیں ہونا چاہیے، ان میں سیاسی ہونا چاہیے، اور سیاسی ایسا ہونا چاہیے جسے معاشی طور پر بھی کوئی تجربہ ہو، ماہر معاشیات ہو، تاکہ معاملات کو ٹھیک ہے. کیونکہ سپاسالہ نے صاف کہا ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا، پاکستان کی معاشی صورتحال 1 سال میں ٹھیک ہونی چاہیے. اقتدار میں جو مرضی ہے، ہم مداخلت نہیں کریں گے، لیکن اس کام میں مداخلت کریں گے. اور ان کا ہم نگرانی کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم آپ کی گارنٹی دے کے آئے. مختلف دوست ممالک مدد کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. بہرحال ابھی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب دبئی میں جو فیصلے کرے، میٹنگ کی انہیں ایک بند کمرے میں، فیصلہ کچھ نہیں ہو سکا. ابھی لندن تک جائے گی یہ میٹنگ، کیونکہ ٹائم باقی ہے، حکومت جاری جاتی رہے. یہ لوگ اور ہیں، مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطے ہیں، اور 3 نام بھی مانگ لیے گئے ہیں کہ تمام اتحادی پارٹیاں جو ہیں وہ 3 نام سے جج کریں، پھر اس میں سے دیکھتے ہیں کیا ہے. لیکن بھائی امپائر کے امپائر ہوتا ہے، امپائر کو پتا ہے اسے کیا کرنا، کس کا فیصلہ ہونا ہے کیا نہیں ہونا، وہ چیز ہے. میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں، ایک طویل لسٹ ہے، اس میں سے انہوں نے نتارا کر لیا، چھاننی پا کے چھان چون کے نہ کر لیا. وہ ابھی آیا نہیں تو گزارش سی راز میں اگر فوراً آئے گا تو پھر ہو جائے گا. جیسے اسحاق ڈار کا آیا تو اس پہ کتنی تنقید ہوئی، کیا ہوا، یہ کیسے غیر جانبدار کیسے ہوں گے، فلانا کیسے ہوگا. محسن بیگ آیا تو سپاہ سالار کا دوست ہے، محسن بیگ نے کہا مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اسی طرح مختلف نام آتے گئے. گور اعجاز کا نام آیا تو کہنے لگے اس پہ مقدمات ہیں، یا اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ایک چھپا رستم اس میں احسن اشرف صاحب بھی ہیں، جن کے بارے میں میں نے پہلے بھی بتایا، تو وہ بھی ایک ہے، ابھی بھی موجود ہیں. تو بہرحال آنے والا وقت بتائے گا کون نگران وزیر اعظم بنتا ہے. لیکن جو معاملات آگے چل رہے ہیں اس میں کیا ہے کہ باجوہ صاحب کا کیا مسئلہ، جو بم مارا تھا انہوں نے 2021 میں بم مارا تھا. اچانک اکتوبر میں جب انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں، یعنی پیغام دے دیا اعظم خان کو کہ میں نے استعفیٰ دے دیا، کہہ دو اپنے وزیر اعظم سے کہ نیا آرمی چیف کر لے. جناب وہ تو لتاں کم گئیاں، وہ کہتے ہیں نا کہاں پہ ٹانگ گئیں. کیوں کہ اچانک سیڑھی اتار لی جائے، جس کو اوپر چڑھایا گیا اس کی سیڑھی کھینچ لی جائے تو کدھر جائے گا. تو معاملات یہ تھے کہ اگر اس وقت نیا آرمی چیف بنایا جاتا تو فیض حمید تو بن نہیں سکتے، وہ تو بہت نیچے تھے. تو عمران خان صاحب گھبرا گئے، انہوں نے کہا نہیں، خود بھی منت ترلا کیا، کور کمانڈر سے بھی رابطے کیے، سب نے مل ملا کے آرمی چیف کو راضی کر لیا. آرمی چیف نے بم مارا تھا، لیکن وہ ہینڈ گرینیڈ تھا چھوٹا سا، صرف دکھاوے کے لیے بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی پن نہیں نکالی تھی. کوئی سمجھدار آدمی ہے، وہ کوئی انہیں یو ٹرن تو نہیں لینا تھا. لیکن بہرحال وہ کام ان کا چل گیا. پھر عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ جو مرضی آپ کریں. جب جنرل ندیم انجم کو بنایا تب بھی آپ نے دیکھا ایک طوفان برپا تھا. اچھا یہ خبریں استعفے کی اس وقت بھی دی تھی، ہم نے بھی اپنے ولاگ میں بات کی تھی، لیکن ہم نے افواہ بطور بات کی تھی کہ یہ افواہ موجود ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا، تاہم کنفرمیشن نہیں تھی. اب ایک نامی گرامی جرنلسٹ نے جناب ٹریبیون میں، یہ کامران یوسف صاحب نے باقاعدہ اس کو ڈیٹیل سے پرانی خبر کو نیا کر دیا، یعنی پرانے سودے نوے انداز میں بیچتا اور بک گیا. جیسے اسد کھرل نے نہیں بیچا وہ اسی طرح یہ بھی بک گیا. بہرحال اب یہ سامنے آیا شور مچ گیا کہ یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، یوں کیا تھا، وہ کیا تھا. لیکن آرمی ایکٹ میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس میں یہ فیصلہ ہو گیا جناب، سینٹ میں منظور ہو گیا. پھر اس میں کہا گیا کہ جناب کوئی آرمی افسر جو ہے 5 سال تک سیاست میں نہیں حصہ لے سکے گا، اور جو شخص مملکت کے خلاف، آرمی فورسز کے خلاف یا قومی سلامتی کے خلاف زبان کھولے گا، زبان درازی کرے گا، اس کو بھی سزا ہوگی 5 سال، یعنی بچے گا وہ بھی نہیں. پھر اگلی باتیں بھی ہے کہ جس نے باقاعدہ جو نظر آئے گا بغاوت میں
اس کے لیے تو سزائے موت کی عمر قید تو موجود ہی ہے. یہ ساری چیزیں بھی سامنے آ گئی ہیں. اب اگلی بات مختصر جلدی جلدی کرو کہ بہت ساری باتیں ہیں تو ٹائم کم ہے, میں نہیں چاہتا کہ زیادہ ٹائم ہے. تو اگلی بات کیا ہے کہ اعتزاز احسن صاحب سے پوچھ لیا کسی نے کہ جناب تاڈام سایہ مصیبت چے عمران خان خان اعظم جس کی آپ بڑی تعریف کرتے ہیں, تو کیا آپ اس کی وکالت کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں یار, مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے, ٹینشن نہیں لینی. تو میں ٹینشن فری ہوں آج کل, میں ٹینشن لینا نہیں چاہتا, مجھے منع کیا عمر کے اس حصے میں. پھر انہوں نے کہا جناب وہ سائفر پہ یو ٹرن لے گا. تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ جناب یہ تو اس کی صلاحیتوں کا سب سے بڑا نشان ہے کہ وہ ہمیشہ یو ٹرن لیتا ہے. تو تسی کیوں گھبراتے ہو؟ یو ٹرن لے گئے تو ٹھیک ہے, سیاست میں چلتا ہے اور سیاست میں جان بچانی چاہیے. اس نے اپنا یو ٹرن لے کے اپنا موقف چینج کر کے جان بچائیے تو بچانی چاہیے اسے. سیاست میں سب کچھ چلتا ہے. اب فواد چودھری کی بات سن لیں. فواد چودھری گئے تھے استحکام پاکستان پارٹی میں, جہاں منہ چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں سے کئی سوالوں کے جواب بھی نہیں دیے تھے, آئے تھے اور چلے گئے تھے. لو جناب دونوں پاس اعلان ہو گیا. استحکام پاکستان پارٹی نے کہہ دیا ساڈا کوئی تعلق نہیں, اور فواد چودھری کے ذرائع جو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم مانیں گے, اب تو آزاد الیکشن لڑیں گے جب الیکشن ہوگا. اچھا الیکشن ہوگا کب؟ میں نے بہت پہلے سے کہا الیکشن نہیں ہوگا, اور الیکشن ابھی نہیں ہوتا لگ رہا, کیونکہ یہی کہا جا رہا ہے جو دبئی میں پارٹی میں بیٹھ کے نا سر جوڑ کے جو گٹھ جوڑ ہوا ہے نواز اور زرداری صاحب کا, اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ معیشت کے استحکام کے لیے اگر 5-6 مہینے آگے کرنا پڑے تو کر دیں. تو ابھی 2024 مارچ اپریل مئی کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ایک ہماری وہ ہے ستارہ شناس سمیہ خان, وہ کہتی ہیں 2024 میں میں الیکشن دیکھ ہی نہیں رہی, 2023 میں تھے لیکن وہ چانس ضائع کر دیا عمران خان صاحب نے, یہ سیاسی پارٹیوں نے. تو ہونے الیکشن کوئی نہیں پائی, کب ہوگا کیسے ہوگا کوئی پتہ نہیں. تو یہ ساری صورتحال میں نے کہا آپ کو بتا دوں تھوڑا مختصر کر کے, یہ ساری چیزیں آپ کو سوچیں سمجھیں دیکھیں. جب الیکشن ہو تو ایسی پارٹی کو ووٹ دیں جس کا منشور صحیح ہو, جس پر کوئی اعتماد ہو, اور میرا خیال ہے جس میں یو ٹرن لینے کی صلاحیتیں کم ہوں, تاکہ یہ جو مہنگائی کا مصیبت ہے, بے روزگاری کی مصیبت ہے, یہ جو عوامی مسائل کا مسئلہ ہے, اس کا بھی ویژن ہو کہ اس سے بھی کوئی نجات ملے, اس کو بھی نجات دلا سکے. آج اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ, نئے عنوان کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں, کیونکہ آج کے دور میں یہ بہت ضروری ہے. سدا سلامت رہیں, اللہ نگہبان.